بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطین کی محصور اور اسرائیل کے ہاتھوں تباہ کی گئی پٹی غزہ پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا اور ہم اس کے مالک ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ پر قبضہ کر کے ہم اسے مستحکم کریں گے اور یہاں ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غزہ میں طویل مدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھ رہا ہوں، ہم غزہ پر قبضہ کر کے اسے ترقی یافتہ بنائیں گے، جس سے علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں ملنے کے ساتھ ساتھ دوسرے شہریوں کو بسنے کا موقع بھی ملے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اردن اور مصر کے رہنماؤں کا رد عمل کیا آتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ خطے کے دیگر رہنماؤں کو اس منصوبے سے متعلق بتایا ہے، جسے انہوں نے بہت ہی پسند کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک اردن اور مصر بے گھر فلسطینیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ساتھ امریکہ کی شمولیت کو روکنے اور اقوام متحدہ کے فلسطینی امدادی ادارے UNRWA کی فنڈنگ روکنے کے لیے بھی ایک دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک صدارتی یادداشت پر بھی دستخط کیے، جس میں ایران کے خلاف ایک سخت پالیسی کو دوبارہ نافذ کیا جائے گا، جس کا مقصد ملک کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے، یعنی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اور تیل کی برآمدات کو محدود کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے اور امریکہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو ایرانی تیل کی فروخت کو روکے۔ دستخط کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اسے بہت مشکل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ آیا یہ قدم اٹھایا جائے یا نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے اور انہیں امید ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے لیے تیار ہیں تاکہ ایران کو قائل کر سکیں یا کوشش کر سکیں کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی ایران کی کوششوں کو ترک کر دیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے دسمبر میں غیر ملکی میڈیا کو بتایا تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو ڈرامائی طور پر 60% تک بڑھا رہا ہے، جو تقریباً 90% ہتھیاروں کی سطح کے قریب ہے، جبکہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کی خواہش سے بالکل ہی انکار کیا ہوا ہے۔ فلسطینی شہریوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضہ کرنے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کسی صورت غزہ چھوڑ کر کسی اور مقام پر منتقل نہیں ہوں گے۔ غزہ کے جنوبی شہر رفح کے رہائشیوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے، جس میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کو مصر یا اردن منتقل ہو جانا چاہیے۔ فلسطینی شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے گزشتہ ہفتے غزہ میں صفائی سے متعلق اپنے منصوبے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے استعمال کیے گئے الفاظ پر فلسطینی شہریوں نے سخت تنقید کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ غزہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ امریکی صدر کو فریب کا شکار کہتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ مصر اور اردن کو تارکین وطن لینے پر ایسے مجبور کرنا چاہتے ہیں گویا کہ یہ ملک ان کا ذاتی فارم ہو۔ مصر اور اردن دونوں نے صدر ٹرمپ کے خیالات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے، اور ان ممالک کے علاوہ غزہ اور دیگر ہمسایہ ممالک نے بھی اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو اب بھی فلسطینی عوام اور ان کی اپنی زمین سے انسانیت کو نہیں سمجھتے۔ ہم اس سرزمین پر رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمیں خیموں اور سڑکوں پر ہی رہنا کیوں نہ پڑے، ہم اپنی زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔
فلسطینی شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینیوں نے برطانیہ کے مینڈیٹ کے بعد 1948 کی جنگ سے سبق سیکھا، جب اسرائیل کے قیام کے وقت لاکھوں فلسطینیوں کو گھروں سے محروم کر دیا گیا تھا اور انہیں واپس جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ دنیا کو اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ اس بار ہم اس طرح سے کہیں نہیں جائیں گے جیسا کہ 1948 میں ہوا تھا۔ جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ سعودی عرب نے صدر ٹرمپ کی غزہ سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر سعودی عرب کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب نے امریکی صدر کی غزہ سے متعلق تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر امریکہ کے قبضے کے بارے میں حالیہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سعودی عربیہ نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بھی قائم نہیں کرے گا، اور بالکل بھی نہیں کرے گا، چاہے نیتن یاہو یا صدر ٹرمپ الٹے ہی کیوں نہ لٹک جائیں۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے امریکہ کے دورے پر صدر ٹرمپ کے غزہ کی آزادی، خود مختاری اور سلامتی کے برخلاف بیان نے دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے، جس کی حماس کی جانب سے بھی اس منصوبے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کا منصوبہ خطے میں افراتفری اور کشیدگی پیدا کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ یہ لوگ نہ جانے کس خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں برسوں سے آباد فلسطینی اپنی آبائی سرزمین کسی بھی منصوبے کو قبول کرتے ہوئے نہیں چھوڑیں گے۔ حماس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ فلسطین پر ناجائز قبضے، تسلط اور جارحیت کا خاتمہ ہے، نہ کہ فلسطینیوں کو ہی ان کی سرزمین سے بے دخل کرنا ہے۔ حماس نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں فلسطینیوں نے 15 مہینے سے زائد عرصے تک اسرائیلی بمباری کو برداشت کر کے نقل مکانی اور ملک بدری کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے، اور آئندہ بھی ایسے کسی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ اسرائیل خود اپنے بارے میں سوچے کہ اس نے دنیا کے کس صوبے یا دنیا کے کس کونے میں ملک بدر ہونا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر کنٹرول کے اعلان پر آسٹریلوی وزیر اعظم کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کا عزم کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پر قبضے کے صدر ٹرمپ کے بیان سے ہمیں دھچکا لگا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ایسی کسی مہم جوئی کی حمایت نہیں کریں گے جو 2 ریاستی حل کے منافی ہو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ شروع دن سے آسٹریلیا کی غزہ سے متعلق پالیسی واضح ہے اور وہ 2 ریاستی حل ہے۔ آج بھی یہی پالیسی ہماری ہے۔ اقوام متحدہ نے صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کو دوسرے ممالک میں بسانے کے منصوبے پر کڑی تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ نے صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطین کا کوئی بھی حل وہاں کے عوام کی شمولیت کے بغیر ناقابل قبول ہے اور بے سود ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ اگر صدر ٹرمپ کے منصوبے پر عمل کیا جاتا ہے تو اس سے فلسطینی ریاست کا قیام ہمیشہ کے لیے کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور امن و امان کا مسئلہ بھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک ایسی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد ایران پر مزید دباؤ بڑھانا ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ دستخط نہایت ہی سخت ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ طے پایا جائے گا کہ اس یادداشت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جبکہ دوسری طرف دوستو صدر ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ شب دیے جانے والے بیانات پر ایران کا کہنا ہے
کہ ایران پر پہلے بھی زیادہ سے زیادہ دباؤ بڑھانے کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور دوبارہ بھی ناکام ہوگی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم جب چاہیں ایٹم بم بنا سکتے ہیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوہری توانائی کے حصول پر ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ اس سلسلے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بھی ایک فتویٰ موجود ہے جو ہمارے دائرہ کار کا احاطہ کرتا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ 3 سال کی جنگ میں 45,100 یوکرینی شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ 3,90,000 یوکرینی شہری روس کے ساتھ جنگ میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یوکرین صدر کا کہنا تھا کہ جنگ میں تقریباً 3.5 لاکھ روسی فوجی مارے گئے ہیں، 6 سے 7 لاکھ روسی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی فوج کے کئی اہلکار اب بھی لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے روکے ہوئے ہتھیاروں کو جاری کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار تیار نہ کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ اس معاملے پر اچھی کوشش کریں گے۔ نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ غزہ کا ایک مختلف مستقبل دیکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک مختلف نظریہ ہے، یہ قابل توجہ ہے اور تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے دستخط کرتے ہوئے کہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایرانی صدر سے بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے انتہائی قریب ہے، ایرانی تیل کی دوسرے ممالک کو فروخت پر پابندی لگانے کا ہم اختیار رکھتے ہیں اور ایسا ہی کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایران نے امریکہ پر جوابی حملہ کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی تو ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یو ایس ایڈ میں بہت فراڈ ہو رہا ہے، اسے بند کر دیں گے، چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکی محکمہ تعلیم کو بھی بند کر دوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی مجرموں کو کسی دوسرے ملک کی جیلوں میں قید رکھنا ٹھیک ہوگا، کئی ممالک امریکہ کے مجرموں کو قید میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ان کی کچھ ہم سے ڈیمانڈ بھی ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل کا زمینی رقبہ بہت کم ہے، جو کہ درست نہیں۔ عرب میڈیا کی جانب سے ٹرمپ کی ایک پریس کانفرنس کی ویڈیو کلپ جاری کیا گیا ہے جس میں صحافی کی طرف سے سوال پوچھا گیا کہ ٹرمپ ماضی میں کہتے آئے ہیں کہ اسرائیل کا رقبہ بہت کم ہے، تو کیا وہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو ضم کرنے کی حمایت کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں تو بات نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اسرائیل کا رقبہ بہت کم ہے اور زمینی علاقے کے اعتبار سے اسرائیل بہت چھوٹا ملک ہے۔ یہ کہتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اپنی میز پر رکھا ایک قلم اٹھایا اور کہا کہ اگر ان کی میز مشرق وسطیٰ ہے تو اسرائیل ان کے قلم کی نوک کے برابر ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فرق بہت زیادہ ہے، یہ مثال بہت حد تک درست ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ زمین کا بہت ہی چھوٹا ٹکڑا ہے اور اس میں انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ بہت حیرت انگیز ہے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ برقرار رہ سکے گا۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے ٹرمپ کو 2 پیجر ڈیوائسز کا تحفہ بھی دیا تھا۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو ایک سنہری پیجر اور ایک عام پیجر تحفے میں دیا جو کہ گزشتہ سال لبنان میں حزب اللہ کے خلاف ہونے والے پیجر دھماکوں کا حوالہ تھا۔ دوستو میرے خیال سے صدر ٹرمپ کو یہ پیجر چیک کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ فراڈیا بندہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس پیجر میں بھی اس نے مواد چھپایا ہوا ہو، بارودی مواد چھپایا ہوا ہو۔
بہرحال میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے تحفے پر رد عمل دیتے ہوئے پیجر دھماکوں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ بہترین آپریشن تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ 17 ستمبر 2024 کو لبنان میں سینکڑوں کی تعداد میں پیجرز میں دھماکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں کئی افراد مارے گئے تھے اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے۔ ان دھماکوں کے اگلے ہی روز لبنان میں کئی واکی ٹاکی سیٹس اور موبائل فونز میں دھماکے ہوئے تھے، جن کے نتیجے میں مزید 25 افراد اور 608 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حزب اللہ نے ان دھماکوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا تھا۔ بعد میں اسرائیلی وزیر اعظم نے ان حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منایا گیا۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں سیمینارز اور ریلیاں منعقد کی گئیں۔ پاکستان سمیت عالمی سطح پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف پروگرام اور تقاریب منعقد کی گئیں، جس میں جدوجہد آزادی کشمیر کی داستاں، اس راہ میں پیش آنے والی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ وادی میں بھارتی جارحیت اور قابض فوج کے ہاتھوں کشمیریوں پر مظالم کی داستانیں بتائی گئیں۔ 5 فروری ہر سال پاکستان میں دوستو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کشمیر بارود کی بو میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں ظلم اور جارحیت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ گمنام قبریں، نشانہ بننے والی کشمیری خواتین اور ہزاروں یتیم بچے بھارت کے ظلم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت جمہوریت کی نام نہاد دعوے دار ریاست نے مقبوضہ وادی میں 10 لاکھ سے زائد غیر قانونی فوجی تعینات کر رکھے ہیں۔ اس حوالے سے حریت رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہر جانب ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم جرأت کے ساتھ ہندوستان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان دوستو ہمیشہ مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت دنیا کے ہر فورم پر جاری رکھے گا۔ پاکستان کے عوام اور پاک فوج مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے اور جاری رکھ بھی رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔